السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چودھری اسلم اپنا پستول پھینک دو، میں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ ایس پی دہاڑا تھا۔ شاید چودھری اسلم جواب میں فائر کرنے والا تھا کہ اچانک باجوہ صاحب آگے بڑھے اور چودھری اسلم کے سامنے آ گئے۔ یہ کیا پاگل پن ہے اسلم؟ کیا وعدہ کیا تھا تو نے میرے ساتھ، بھول گیا؟ گاؤں والوں کے سامنے تو تماشا بن ہی گیا ہے، سارے جگ کے سامنے بھی تماشا بننا چاہتا ہے۔ چھوڑ یہ پاگل پن، ادھر دے پستول، ادھر مجھے دے۔ چودھری اسلم نے پستول دینے سے انکار کر دیا۔ باجوہ صاحب نے پستول کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ رانا صاحب آگے بڑھے اور علی اور حیا کو کھینچ کر ایک طرف لے گئے۔ حیا اب پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، شاید اسے آنے والے لمحوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں پولیس والوں کو ایس پی نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چودھری اسلم کو قابو کر لیا، جبکہ دو پولیس والوں نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ اب چودھری اسلم نہتھا ہو چکا تھا۔ باجوہ صاحب چودھری اسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ پولیس والے چودھری اسلم کو قابو کر کے اس کی طرف بندوقیں تان چکے تھے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا چودھری صاحب، لیکن آپ نے ایک نہیں مانی۔ اب میں آپ کو ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب بول اٹھے، اوئے چپ کرو ایس پی، اب تو چودھری اسلم کو گرفتار کرے گا؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہیں؟ میں مجبور ہوں باجوہ صاحب، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اوئے بس کرو، تو بڑا قانون والا، تجھے پتہ بھی ہے تو بات کس سے کر رہا ہے؟ ایس پی بولنا چاہتا تھا لیکن رانا صاحب درمیان میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ایس پی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور باجوہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے آیا۔ باجوہ صاحب، ایس پی کی بات کا برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، دراصل سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی۔ رانا صاحب نے باجوہ صاحب کو رام کر لیا۔ اگلے چند منٹ بڑے سنسنی خیز تھے۔ چودھری اسلم کو باجوہ صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن پولیس والے بددستور ان کے ساتھ تھے۔ وہ ان کو گھر تک چھوڑ کر واپس آنے والے تھے۔ رانا صاحب اور ان کی بیگم ایس پی کے ساتھ کھڑے تھے۔ علی کا والد بھی ان کے پاس ہی موجود تھا۔ چودھری اسلم کے وہاں سے چلے جانے کی وجہ سے اب وہ بھی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پولیس والے گاؤں والوں کو منتشر کرنے میں لگ گئے۔ باجوہ صاحب کے سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے چودھری اسلم کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ علی اور حیا ابھی تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، جیسے انہیں ابھی تک بچھڑ جانے کا خوف ہو۔ جب چودھری اسلم اور باجوہ صاحب جا چکے تو رانا صاحب نے علی کے باپ سے کہا، لیں بابا جی، آپ کا سارا ڈر ختم کروا دیا ہے ہم نے، اب تو آپ سکون میں ہیں نا؟ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمارے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے۔ ایس پی صاحب اور دوسرے سب لوگوں کا بھی شکریہ، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ میں یہ زمین، یہ گھر، سب کچھ بیچ دوں گا۔ یہاں اب ہمارا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی تھیں۔ اپنا جدی پشتی گھر چھوڑنے کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر کبھی ایسا وقت گزرا ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا جی، آپ کے لیے اب شہر والا گھر ہی کافی رہے گا۔ آپ کے بیٹے کو شہر میں کوئی نوکری، کوئی کام بھی مل ہی جائے گا۔ کیوں سرتاج؟ یہ آواز رانا صاحب کی بیگم کی تھی۔ آخری دو لفظی جملہ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھ کر ادا کیا تھا۔ جواب میں رانا صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، بالکل بالکل، کیوں نہیں۔ علی اور حیا بھی اب یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرے دن وہ لوگ گاؤں سے واپس شہر روانہ ہو گئے۔ شہر کے آزاد ماحول میں خوف سے پاک، محبتوں اور چاہتوں سے مزین ایک سکھ بھری نئی زندگی علی اور حیا کا انتظار کر رہی تھی۔ چودھری اسلم اس دن کے بعد اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ باجوہ صاحب نے اسے گرفتاری سے بچا لیا تھا، لیکن اس کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے الیکشن میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسے گاؤں والوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ گاؤں کے کسی بھی فرد کا سامنا کرتے ہوئے اسے یوں لگتا تھا کہ وہ حیا کی شادی اور اس دن کی چودھری اسلم کی بے بسی کو یاد کر کے چودھری اسلم کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کا سارا تن تنا ہوا بن کر اڑ گیا تھا۔ گاؤں میں پیش آنے والا واقعہ ایک تلخ یاد بن کر اس کے دماغ سے چمٹ گیا تھا، جسے کسی طور بھی بھلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔
وہ کمرہ بند کیے اپنے ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہتا۔ اس نے گاؤں والوں پر نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے تھے، کتنوں کی عزتیں برباد کی تھیں۔ سب مظالم اب ایک ایک کر کے اس کو یاد آتے تھے۔ نہ جانے کتنوں کو اس نے خون کے آنسو رلایا تھا۔ شاید ان میں سے ہی کسی کی ہائے اس کو لگ گئی تھی۔ وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کیا کرتا تھا، بس کبھی کبھی وہ اپنے دل کی باتیں گاؤں کے ایک فرد چچا فرید کو سنانے کے لیے انہیں گھر سے بلا لیا کرتا تھا۔ 70 سالہ چچا فرید اس کے والد کے پرانے دوست تھے اور چودھری اسلم کو اس کے بچپن کے دوران اکثر اپنے کندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے۔ چچا فرید اس کی جابر طبیعت سے پہلے سے آگاہ تھے، اسی لیے اس کے گھر آنا جانا بند کر چکے تھے۔ اب اس پر وقت آیا تھا تو اس کے باپ سے دوستی کی وجہ سے چلے آتے تھے۔ وہ اس کی باتیں سن کر اسے حوصلہ دیا کرتے تھے۔ ایک ہنستے بستے انسان کے لیے تنہائی بہت بڑا عذاب ہوا کرتا ہے۔ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا۔ چودھری اسلم کی تنہائی کسی طور کم نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن اس نے اس عذاب سے تنگ آ کر کمرہ بند کر کے خودکشی کر لی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔